میر صاحب، پینٹاگون نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چین سی پیک کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک جو مضبوط کر رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں اصل میں پینٹاگون جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا ہے. انہوں نے جو اپنا تجزیہ کیا ہے اس تجزیے میں انہوں نے اندازہ لگایا ہے جی کہ کوئی اس صدی کے نصف میں یعنی 30 سال تک اس کی نیوی بھی، اس کی جو پیادہ فوج ہے وہ بھی، اور ایئر فورس میں جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس میں چین جو ہے وہ اگر ہم سے آگے نہیں جاتا تو ہمارے برابر آ جائے گا. پھر ان کا تجزیہ یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے خاص طور پر یہ کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور اس کے خطے سے پورے علاقے میں جیسے بنیں گے، اس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں رہی دوسری باتوں پر غور کرنے کی. اب اس کے جو بہت سے باٹل نیکس تھے وہ ختم ہو گئے. پہلے وہ اپنے ارد گرد کے ملکوں سے سمندر میں جانے کے لیے اس کو بہت سے مسائل تھے، لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا. اب وہ آسانی ہوگی، یہاں پائپ لائنیں بھی جل سکتی ہیں، یہاں تیل بھی اس کو مل سکتا ہے، یہاں سے وہ اپنا سامان بھی بیچ سکتا ہے، بہت کچھ منگوا بھی سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اسٹریٹجک معاملہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ نیپال بہت ڈپینڈنٹ ہے انڈیا پر. انڈیا نے اس کے علاقے پہ اپنا حق جتانا شروع کر دیا، تو اس حق جتانے کی وجہ سے ایک کرائسس بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی کیا گھبراتے ہو، یہاں سڑک نکالتے ہیں، سی پیک کے ساتھ ملاتے ہیں اور سیدھا سمندر، اور سمندر کے ساتھ تمہیں انڈیا کی ضرورت نہیں رہے گی، تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. ایک ایسا ملک جس کا سمندر کے ساتھ ایک ایسے رستوں سے رابطہ ہوگا جو آپ کے لیے آسان ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے وہ اپنے جو امریکہ کے لیے، پینٹاگون کے لیے خاص طور پر ایک تشویشناک ہے. یعنی کہ امریکہ کی لڑائی جاری تو ہے، وہ جاری جو ہے وہ تو جاری ہے، ٹریڈ میں لڑائی جاری ہے. یعنی یہ خیال ہے کہ ملٹری طور پر بھی جاری، لیکن وہ اس بات کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے چین کو جو ایک طرح کا ایج حاصل ہو رہا ہے اور جو اس کے بہت سے باٹل نیک ختم ہو رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں بہت اہمیت اختیار کر سکتے ہیں. اچانک میرا خیال ہے پاکستان کے اسٹریٹجی بھی سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیشہ رائے کیا ویسٹ پر، امریکہ پر، مغرب پر، پینٹاگون پر اور ان معاہدوں پر جو کبھی ہم نے کیے تھے. اسلحہ ہمارا وہاں سے آتا ہے، ہر چیز ہمارا، ہم ریلائنس ان کے ساتھ. اب ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھی، ویسے تو تھے، ہم چین کے ساتھ کس طرح تعاون کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس پر میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا اگر کسی کو تشویش بھی ہے تو اس پہ جینون ہو سکتی ہے. صحیح. میر صاحب، اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. عمران خان نے بھی حکم دیا ہے کہ جو عورتیں جیلوں میں ہیں ان کے جرمانے جمع کروا کر ان کو رہائی دی جائے. ہاں، یہ انہوں نے ایک طرح کے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا نرمی کرنی چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کے سلسلے میں. صرف کیوں، وہاں بے گناہ مرد بھی پڑے ہوئے ہیں اور 100 بیماریوں میں، 100 علتوں میں، اور 100 وہ جو بدماشوں کے آرٹ ہوتے ہیں وہ اندر سے سیکھ کر آتے ہیں. ان کے بارے میں ہمیں جیل میں اپنے قیدیوں کو صرف سہولتیں نہیں دینی بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. جو چھوٹے عمر کے قیدی ہوتے ہیں جسے جوینائل ڈیلنکوئنٹ کہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس پر ہم قومیں اس پر خرچ کرتی ہیں. یہاں یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سمجھتے سزا ہے، بندے کو اٹھا کے پھینک دیا، اندر ڈال دیا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کی کوئی بیل نہیں ہو سکتی تو بیل نہیں ہوتی، ایک لمبا عرصہ چلتی رہتی ہے اور بہت سے معاملات جو ہے وہ اس سلسلے میں خراب ہوتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس لحاظ سے انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے کہ عورتوں کو اگر خام خواہ، عورتوں کا تو کوئی یعنی کہ ہمارے معاشرے میں والی وارث ہی نہیں بنتا نا، تو ان کو اس میں رہائی دلائی جائے. کیونکہ اگر وہ ان جرائم میں ملوث ہو جاتی ہیں، منشیات میں آ جاتی ہیں یا کچھ اور چیزیں سیکھ لیتی ہیں تو یہ تو بہت ہی ایک پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی بات ہوگی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران نے یہ بات اچھی کہی ہے اور اس کو اور مزید آگے بنانا چاہیے. یہ میرا خیال شیریں مزاری کا کام ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے نام پر کتنا کچھ کرواتی ہیں. اور دوسری طرف سعودی حکومت نے چیک بک ڈپلومیسی پر نظر ثانی کرنے کا بھی سوچا ہے. اچھا، یہ دیکھیے یہ ساری ریلیٹڈ ہے. بیچ میں عمران کی خبر آ گئی تھی، یہ ریلیٹڈ ہے. جو اس خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، جو سی پیک بھی تبدیلی لا رہا ہے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ ہم ایران کو بھی، وہ جہاں چاہ بہار میں انڈیا بیٹھا ہوا تھا، ہم کہتے تھے گوادر کے مقابلے میں ایک اڈا بن رہا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ اس کی ریلوے لائن کو میں لے جاؤں گا سینٹرل ایشیا تک. وہ ایک بدل گئی سچویشن. وہاں انڈیا کی چھٹی ہو گئی. انڈیا تو بزدل ہے نا، اس نے ایسے کہہ دیا ہوگا مودی نے، میں کر دوں گا، کرے گا میں کچھ نہیں، امریکہ سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے باقاعدہ. تو چین نے کہا کہ ہم کر دیتے ہیں.
ہمیں 55 بلین ڈالر کا اس نے پہلا ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا سی پیک کا، پتہ نہیں کہاں تک چلتا، اس سے اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایران سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے 400 بلین ڈالر کا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ تھا کہ اس کے معاملے میں اب سعودی عرب بھی پریشان ہے۔ سعودی عرب کی پالیسی کیا تھی، خاص طور پہ آج جو سٹوری جس کا ذکر کر رہے ہیں اے ایف پی کی سٹوری ہے کہ سعودی عرب لبنان کو پیسے دیتا تھا، اور لبنان میں خانہ جنگی تھی اور حزب اللہ قابو نہیں آ رہی تھی اس کے، یعنی صبح بیچارہ پیسے دیتا تھا، شام کو گالیاں کھاتا تھا۔ جارڈن کا یہ حال تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو کچھ کر رہا ہے سعودی عرب کر رہا ہے، اور یہ پیسے دے دے کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں پاکستان کا ذکر بھی کیا ہے کہ پاکستان اور ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ $1 ارب انہوں نے واپس مانگا ہے، یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ تیل کی جو سہولت تھی اس میں کچھ کمی پیدا کی ہے۔ تو رزلٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ سوچا ہے کہ یہ میں اے ٹی ایم بنا ہوا ہوں، اور یہ جو میں نے جسے چیک بک ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا اسے پیسے دے دیے، پاکستان کی تو اس نے کئی بار مدد کی ہے، یہ کچھ چلنے والی ڈپلومیسی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، انالیسس کرنا پڑے گا۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ صرف ایک قبائلی انداز کی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی ڈپلومیسی کے لیول پر بنانی پڑے گی، جیسے ایران کر رہا ہے۔ ٹھیک، ایران کے سارے الائز جو ہے خطے میں وہ کچھ اس کے ہم خیال یا ہم مسلک نہیں ہیں، دوسرے بھی ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے بندے پہنچے ہوتے ہیں۔ حزب اللہ نے جو تگری کا ناچ نچایا اسرائیل کو، وہ آتا ہے کہ اس کی مدد ایران کر رہا ہے۔ حوثی قبائل جو کہتے ہیں کہ سعودیز کے خلاف لگے ہوئے ہیں ان کی وہ کرتا ہے۔ اس وقت قطر، ترکی، ایران، یہ تینوں ملک خاص طور پر جو ہے اپنی طرح سے اپنا ایک الگ بلاک بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترکی، ایران اس طرح ایک نہیں ہے، قطر وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک ڈفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاملات کو اور طرح سے لے کے آگے چلے۔ تو سعودی عرب کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم اب صرف اس بات پہ انصار نہیں کریں گے کہ کوئی بولا اس کا منہ بند کر دیا۔ ہمارے ایک بڑے کیا کریں دانشور بھی تھے، وہ ڈائریکٹر بھی تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو کے، وہ ایک اخبار لکھتا تھا ان کے خلاف، بہت شام کا اخبار تھا، وہ گئے 300 روپے کے 400 روپے نکالے اس زمانے میں اور جا کے مارا منہ پہ کہ لے کتے ہڈی چوس۔ انہوں نے کہا کہ اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ تھا کہ ہڈی چوسنے کے لیے پیسے ڈالے جاتے تھے۔ اب سعودی عرب کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ محبت میں بھی کرتا ہے، دوستی میں بھی کرتا ہے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اثر رسوخ پیدا کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے، اور اثر رسوخ اس طرح پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں بہت سارے پرابلم ہیں۔ جو میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ڈپلومیسی میں جو ایک ٹرائبل رنگ ہے، وہ ٹرائبل رنگ سے انہیں اوپر اٹھنا پڑے گا، اور پھر جس طرح کے ان کے شہزادہ محمد کا خیال ہے کہ وہ آنے والے دن میں سعودی معیشت کو ایک بالکل نئے رخ پہ لے کے جائیں گے، انڈسٹریلائز کریں گے، اور کمائی کا ذریعہ صرف تیل نہیں رہے گا بلکہ اور بہت سے ہوں گے۔ اس طرح میرا خیال میں ڈپلومیسی بھی انہیں اسی رنگ میں کرنی چاہیے اور اس کو چینج کرنا چاہیے۔ انہوں نے اب بھی بدلے ہیں، اپنے بدلے ڈسمس کیے ہیں، خاصی اندر انٹرنل ایک ٹسل چل رہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی سعودی عرب جو ہے مسلمانوں کا نگاہوں کا مرکز ہے۔ بہرحال مکہ اور مدینہ جس سرزمین پر ہو اس کو مسلمان بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھتا ہے، اور اس کا انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یہ سب بریک لے لیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔